بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل ثم للتراخی اصول الشاشی سبق نمبر 56 ثم تراخی کے لیے آتا ہے. تو یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ثم جمع کرتا ہے، بعد میں لاتا ہے، مہلت کے ساتھ لاتا ہے. 3 کام ہو جاتے ہیں اس میں، ترتیب بھی اور تراخی بھی. اب یہ جو تراخی ہے نا، تو تراخی آیا لفظ اور حکم دونوں میں آئے گی یا صرف حکم میں آئے گی؟ یہ ہے اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جب تراخی کو لاتا ہے اور کوئی تفصیل اور تشریح اور پابندی نہیں ہے، تو پھر تراخی کا جب لفظ آ جائے تو اصول یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، چیز کا بلا قید جب ذکر ہو جائے تو چیز کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو تراخی میں فرد کامل کیا ہے؟ دونوں میں ہو، لفظ میں بھی ہو تراخی، حکم میں بھی ہو. صحیح ہو گیا؟ اور لہذا ہم دونوں میں لے لیں گے. لیکن یہ ہے کس کی دلیل؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. مطلق جب ذکر ہوا ہے تراخی کا تو فرد کامل لیں گے، فرد کامل میں دونوں تراخی آ جائیں گی. صاحبین کہتے ہیں نہیں صرف حکم میں لیں گے، تو لفظ میں نہیں لیں گے. اب ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار جس وقت ہم یہ اس کا جملہ بولتے ہیں نا ثم والا، تو لفظوں میں تو کوئی تراخی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، صرف ثم پڑھتے ہیں ہم، صرف ہم مانتے ہیں کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے. تو لہذا جب ماننے والی بات ہی رہ گئی ہے تو ماننے والی بات صرف کس میں ہونی چاہیے؟ حکم میں. لفظوں میں آ نہیں رہی، تلفظ میں نہیں آ رہی، تو پھر لفظوں میں لینے کا مطلب یہ ہے کس کی دلیل؟ صاحبین. اچھا، اب یہ بات یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لفظوں میں بیان تراخی، اس کا کیا مطلب ہے، اور حکم میں تراخی کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں. لفظوں میں تراخی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جانی زید ثم فعمر ثم بکر، تو ثم لفظوں میں گویا سکوت کر رہا ہے، گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ثم کے ساتھ کہ چپ ہو رہے ہیں، اور چپ ہو کے وقفہ کر کے پھر کہہ رہے ہیں کس کا؟ تیسرے نمبر پر آنے والے بکر کا کہہ رہے ہیں. تو گویا ثم خود بخود سکوت کو، توقف کو اور ٹھہراؤ کو اور مہلت کو، فاصلے کو لاتا ہے. آپ نہ بھی بولیں لیکن وہ خود لا رہا ہوتا ہے، لفظ میں لا رہا ہوتا ہے. اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظی تراخی آپ کے ہاں ثابت ہو گئی تو لفظی تراخی کے آنے کے سبب معطوف علیہ کے لیے معطوف علیہ کا حکم بھی اسی طرح تراخی سے جائے گا. کیا مطلب ہے؟ جو حکم آپ نے پیچھے معطوف علیہ کو دیا ہوا ہے وہ ایک دم نہیں آئے گا معطوف کی طرف، ثم کے بعد والا جو معطوف ہے کچھ وقفے کے ساتھ ثابت کریں گے. مطلب آپ یوں سمجھیں گے ثم بکرن کہ ہاں بکر کچھ ٹائم بعد آیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنے ٹائم بعد، تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی پھر کتنے ٹائم بعد آیا ایسا. تو اب یہ جو حکم آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہے اس کے لیٹ آنے کا، یہ حکم یہ اس لیے کہ ثم لفظوں میں گویا سکوت کر رہا ہے. یعنی آپ نے گویا 2 کے نام لیے اور تیسرے میں آپ چپ ہو گئے، اور تیسرا کون آیا تھا؟ چپ ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا وہ تیسرا وہ آیا تھا. تو یہ لفظوں میں اس طرح آ گیا. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کو آگے چلاتے ہیں. ثم للتراخی، پھر ثم للتراخی تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یفید التراخی، یہ تراخی کا فائدہ دیتا ہے فی اللفظ والحکم، لفظ اور حکم دونوں میں. وعندہما صاحبین کیا یفید التراخی فی الحکم دون اللفظی، صرف حکم میں دیتا ہے، لفظ میں نہیں دیتا. وبیانہ، اور اس کا جو بیان ہے، اس اختلاف کا ثمرہ جو ہے نا، جو اختلاف ابھی ہم نے پڑھ لیا صاحبین اور امام حنیفہ کا، اس کا ثمرہ ظاہر کرنے کے لیے 4 مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ مثالیں یہاں سے شروع کی ہیں انہوں نے. مثلا 2 مدخول بہا کی اور غیر مدخول بہا کی، اور اسی طرح مدخول بہا کی. تو یہ ملا کر ٹوٹل 4 مثالیں ہو جائیں گی. ان کو یہاں پر بیان کیے. فیما اذا قال لغیر المدخول بہا، جب اس شور نے اپنے غیر مدخول بہا اور سے کہا. اچھا، غیر مدخول بہا کا پہلے مسئلہ سمجھ لیں، وہ آپ نے پڑھا بھی ہے. ایک آدمی جس نے شادی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ان کا خلوت صحیح تک بھی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کو اگر طلاق ملے گی تو 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، مجتمعاً دے گا یا متفرقاً دے گا. مجتمعاً کا مطلب ہے جلد کو 3 شرطاں طلاق، جلد کو 3 طلاقاں. ٹھیک ہے جی. 3 گٹیاں طلاقاں جڑی بھی. اب یہ جو گٹھی 3 مار رہا ہے اس کا حکم اور ہے. یہ جو کہہ رہے
تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اس کا حکم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو اس نے کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو چونکہ جب تک خلوت صحیح نہ ہوئی ہو یا اپنی اپنی جگہوں پر ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا جو نکاح کا تعلق ہے یہ ذرا کچا ہوتا ہے، کیونکہ سٹیمپ نہیں ہے، ابھی کچا ہے۔ اب جب کچا ہے تو ایسی صورت میں جب یہ کہے گا تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق رجی غیر مدخول بیاہ کے کچا ہونے کی پوزیشن کے کچا ہونے کی وجہ سے پکی بائن واقع ہوگی۔ یہ سری بھی بولے گا نا تجھے طلاق ہے، تو یہ سری اس کے حق میں رجی نہیں ہوگی، اس کے حق میں کیا ہوگی؟ بائن لگے گی، اس کو سیدھا جا کے مارے گی۔ آئی بات سمجھ؟ کچی ہے نا، تو کچی بھی اس کے لیے اس کا کام کر جائے گی بس۔ اچھا، تو اس لیے یہاں پر جب ایک سے اس کو جدائی ہو جائے گی اور وہ بائن ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ بائن۔ اور ابھی میں نے پیچھے ایک اصول آپ کو بتایا، بائن کو بائن لگتی تو دوسری دے گا وہ بھی بائن، تیسری دے گا وہ بھی بائن، تو ظاہر بات ہے بائن بائن کو لگتی نہیں، تو دو لغوا ہو کر اوپر سے گزر جائیں گے۔ صحیح ہو گیا؟ لیکن اگر اس نے یوں کہا تجھے 3 طلاقیں، اب یہ 3 ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ اس میں سے کسی ایک کو جدا کر سکتے آپ، اگر آپ کسی ایک کو جدا کریں گے جی اس پہ چجڑی یہ پہلی چاہ کے نو آپ پکڑو، تو یہ ترجیح بلا مرجع ہے۔ ترجیح بلا مرجع بھی آپ نے پڑھا ہے، دلیل کوئی نہ ہو، ایسے آپ کہیں میں کہتا ہوں یوں ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا، تو بس پھر تینوں گٹھی واقع ہو جائیں گی، اور تینوں گٹھی ہوں گی تو اس پر کیا ہو جائے گی؟ مغلظ۔ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا آپ چلیں، جب یہ بات آپ نے سن لی تو فیما جب اس نے غیر مدخول بیہا کو، اب غیر مدخول بیہا یہ جو پہلی مثال ہے اس میں ذرا غور فرمائیں آپ، ان دخلت الدار شرط مقدم ہے، شرط اپنی جگہ پر آئی ہوئی ہے، جزا اپنی جگہ پر ہے۔ اگلی مثال میں آپ ذرا دیکھیں گے تو الٹ ہو جائے گا، نیچے آپ لائن نمبر 4 میں دیکھیں، انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، ادھر کیا ہوا ہے؟ شرط بعد میں، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں ان کا فرق۔ اچھا، ان دخلت الدار اگر تو داخل ہوئی فانت طالق ثم طالق ثم طالق، صحیح سن تسبیح پڑھی ہے نا؟ اچھا، فعندہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ یہ دونوں میں تراخی ہوتی ہے، لہٰذا یتعلق الاولی بالدخول، یہ پہلی جو طلاق ہے یہ معلق ہو جائے گی اس کے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ، کیوں؟ لأنہ متصل بشرط، کیونکہ شرط کے ساتھ جڑی کون سی طلاق ہے؟ پہلی، اس کو تو لگا دیں اس کے ساتھ، جب داخل ہوگی تو طلاق ہوگی۔ یہ 3 والی جو کہہ رہی ہے اس سما کے ساتھ تو تب یہ صورت ہوگی، ہاں سما کے ساتھ، نہ وہ تو پھر فرق ہے نا جی۔ فانت طالق، اب دیکھیں نا یہ جو فقیہ لوگ ہیں، فقہ کے مسائل کتنی گہرائیوں میں جا کے نکالتے ہیں اس طرح کے پوائنٹس کو سامنے رکھ کر۔ تو فانت طالق، اب پہلی جو طلاق ہے وہ جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ جی؟ ان دخلت الدار، اور فاتی کس کے لیے؟ تعقیب مال وصل کے لیے، جیسے شرط آئے گی ایسے ہی ساتھ جڑی ہوئی جزا آئے گی، پہلی طلاق۔ وتقع ثانیۃ فی الحال، اور دوسری فی الحال دستی واقع ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ؟ اچھا، وتقع ثانیہ فی الحال ولغت ثانیہ، اور جب دوسری واقع ہو جائے گی وہ بائن ہے اس کے حق میں، غیر مدخول یا بیاہ کے حق میں کیا ہے؟ بائن ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پھر وہ بائن اس کو تیسری تو نہیں لائق ہوگی نا، تو لہٰذا وہ لغو ہو جائے گی۔ اب دوسری واقع ہو جائے گی، اب ذرا غور فرمائیں یہاں پر امام حنیفہ نے کون سی طلاق واقع کر دی ہے یہاں پر؟ دوسری، اور پہلی کو کر دیا معلق اور تیسری کو کر دیا لغو۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ تیسری کو کیوں لغو کی ہے؟ جب دوسری واقع ہو گئی اور وہ اس کے حق میں کچی نہیں ہے، بائن ہے، تو بائن کو بائن لگتی تو اس نے تو بیکار ہونا تھا۔ پہلی کیوں یہاں پر اٹک گئی؟ کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے پڑوس میں ہے کس کے؟ شرط کے، تو اس کو بھی بامانہ بنانا تھا، اور فا بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو فا مابعد ترتیبی طرف لے کے جا رہی ہے اس کو، تو لہٰذا اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر ان کا دوبارہ نباہ ہوا اور وہ عورت پھر اس مکان میں داخل ہو گئی، تو وہ جو اٹکی اور لٹکی ہوئی طلاق ہے وہ پھر آ جائے گی یہ ہو جائے گی۔ اچھا اب چلیں جی، یہ تو ہو گیا امام حنیفہ کا مسئلہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں، اب دیکھیں پہلی جو طلاق ہے وہ معلق دخول سے ہے، جب وہ دوبارہ نکاح کرے گا وہ آ جائے گی۔ دوسری جو ہے واقع ہو گئی ہے، کیونکہ امام حنیفہ کے ہاں تراخی فی اللفظ بھی ہے، فی الحکم بھی ہے۔ گویا اس نے یوں کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، پھر چپ ہو گیا تھا۔ ثم کیا کرتا ہے؟ چپ کے لیے بتاتا ہے نا، چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا طالق، تو گویا یہ الگ سے اس نے ایک چیز کہی ہے، تو بات ہو جائے گی۔
اب جب ثم طالق پھر کہا وہ آگے اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، محل ہی نہیں. کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ ہے ثم کا یہاں پر اثر. وعندهما صاحبین کے یہاں یتعلق الکل بالدخول، سب کی سب متعلق ہو جائیں گی، معلق ہو جائیں گی دخول کے ساتھ، دخول فی الدار کے ساتھ. ثم عند الدخول ہی پھر جیسے ہی داخل ہوگا وہ یظہر ترتیب کے ساتھ طلاقیں آئیں گی. فلا یقع الا واحدہ، پس پھر تو ظاہر بات ہے نہیں واقع ہوں گی مگر پہلی ہی واقع ہوگی، کیونکہ دوسری دو کے لیے محل. صاحبین کا مطلب سمجھ آ گیا؟ انہوں نے سب کی سب کو لٹکا دیا کس کے ساتھ؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں حکم میں تراخی ہے، لفظ میں تراخی نہیں. اور ہم نے لفظ میں تراخی کر کے کیا کہا کہ گویا اس نے یوں کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، چپ ہو گیا اور پھر آگے کہا طالق. اور جب انہوں نے کہا نہیں چپ نہیں ہوا، بس آگے پیچھے کہا ہے اس نے، لہٰذا جب آگے پیچھے کہا ہے تو سب کو اکٹھا کرو. اور میں نے شروع میں مجتمع کی ایک مثال بھی دی تھی، یہ اس طرح کا اثر بنا رہے ہیں. یا گٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو پھر ترجیح ملا مرجح تو ہم نہیں کر سکتے نا، تو اس طرح کا اثر گویا یہاں بھی بنا رہے ہیں. اچھا جی آگے چلیں، دوسری مثال آ گئی ہے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ، میں نے بتایا تھا اس میں کون مقدم ہے؟ جزا. انتخلت الدار شرط بعد میں مؤخر ہے. فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَعَتِ الْأُولَى فِي الْحَالِ، پہلی تو ایک دم واقع ہو جائے گی. کیوں جی؟ أَنْتِ طَالِقٌ، اس کے ساتھ شرط ہے ہی نہیں ہے، فی الحال واقع ہو جائے گی اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اس طرح کیا سے. وَلَغَتِ الثَّانِيَةِ، اور دوسری کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، کیونکہ جب پہلی واقع ہوگی دوسری کے لیے محل ہی باقی نہیں رہا. وَالثَّالِثَةِ، اور تیسری بھی کیا ہوگی؟ لغو. یہ تسامح ہے مصنف کا، یہ لغو نہیں ہوتی، یہ معلق ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ معلق ہے کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے آگے پڑوس میں اس کے ساتھ. لیکن اس کی توجیہ کرنے والوں نے توجیہ کی ہے کہ مصنف سے لغو والی نسبت نہ بھی کی جائے. یہ کہیں لکھا نہیں ہے تسامح، میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں لکھا نہیں ہے اس طرح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا تسامح ہوا ہے. اب اس تسامح کی نسبت ہم ہٹانے کے لیے اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ لغو کے 2 معنی ہیں. ایک لغو کا معنی ہے سرے سے بیکار، جس طرح کی طلاقیں بیکار جا رہی ہیں. دوسری ایک لغو کا معنی ہے فی الحال واقع ہونے سے بیکار. تو فی الحال واقع ہونے سے بیکار ہے نا، آگے جب شرط آئے گی تو وہ واقع ہوگی. صحیح ہو گیا؟ اجنا ہاتھ گیا لیکن ٹیمت آتا گیا نا، اس ہے کس کاری آنا آئے ہیں کہ نہ آئے. اس کو بھی ازیاتوں نے آنا نہ آنا برابر ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن ان اصول اس درجے پہ رہے پڑے. اچھا نہ آپ دیکھیں نا انت طالق جو اس نے کہا نا، اس کے ساتھ کوئی معلق نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. آگے ثم نے نظام سارے جدا کیے ہوئے ہیں، ثم نے سکوت لایا ہوا، درمیان میں ڈک لگائے ہوئے ہیں، درمیان میں فاصلے رکھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس کو جو ہے ہم نے انت طالق کو بالکل جدا رکھ دی ہے. ثم تاخیر کے لیے آتا ہے نا، تو تاخیر کا مطلب کیا؟ وہ چپ ہو گیا نا درمیان میں. اور آپ نے پڑھا بھی ہے، چلیں اس کو ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں. ایک آدمی اپنی بیوی کہتا ہے انت طالق انشاءاللہ، تو طلاق ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی، یہ طلاق معلق ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی کو اگر انشاءاللہ کہنے کی عادت ہے، تقیہ کلام ہے، انشاءاللہ جی آسا جی انشاءاللہ تو سیاسو انشاءاللہ، میں بھی کل آیا سا انشاءاللہ، اور پیچھے ماضی تک کھڑا انشاءاللہ یار، ٹھیک ہے، وہ تقیہ وہ آتا ہے انت طالق انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ تقیہ کلام بطور تبرک ہے، اس پہ نہیں، اس پہ حجل سی، کیونکہ اس میں تعلیق نہیں ہے، ادھر تبرک ہے، یہ تقیہ کلام ہے. یہ تو تعلیق جدر آپ معلق کر رہے ہیں کسی چیز کو، لیکن ادھر بھی لکھا ہے کہ بلا فصل انت طالق انشاءاللہ، ایسے نہیں انت طالق انشاءاللہ، درمیان میں اور کوئی یہ کردہ ہی آسا بیوی کو ڈرانا ہستے انت طالق اگر اس کو بریک لگی، ڈر گیا بچارا نا، بریک لگی تو پھر آتے انشاءاللہ، پھنس گیا. لہٰذا یہ ڈرامے کا دقتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی یہاں پر اب سکوت کو سمجھ آگے ہوگا کہ جو سکوت بناتا ہے اس کا کیا پھر فرق نکلتا ہے. اچھا جی اب یہاں پر وعندہما صاحبین کے یہاں یقول واحدۃ عند الدخول، واقع ہو جائے گی پہلی دخول کے وقت، لما ذکرنا بوجہ اس کے کہ باقی میں محل نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں پہلی یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی جب شرط واقع ہوگی اس وقت، پہلی کو ہم لے لیں گے جب وہ داخل ہوگی. اور یعنی ان کے ہاں وہی 3 طلاقیں جا کے معلق ہوگی کس کے ساتھ؟
دخول دار کے ساتھ دخول دار ہوگا تو جو سب سے پہلی طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، باقی دو کا محال نہیں ہوگا، لغو ہو جائے گی۔ یہ کیوں لغو ہو رہی ہیں بھائی؟ غیر مدخول بہا، کیا دو صورتیں ہوں گی غیر مدخول۔ اب مدخول بہا کی دو صورتیں سنیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اور اگر عورت مدخول بہا ہے تو اس کو تو تینوں واقع ہو سکتی ہیں نا۔ فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ، پہلی صورت آ گئی، وہ شرط اپنی جگہ پر آ جائے۔ تعلقت الأولى بالدخول، تو متعلق ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی یہ پہلی طلاق دخول کے ساتھ۔ وَيَقَعُ ثِنْتَانِ فی الحال، اور دوسری دو کیا ہو جائیں گی؟ واقع ہو جائیں گی عند ابی حنیفہ، یعنی جب اس نے کیا کیا جی؟ یہی کہا ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی تو واقع ہو گئی، پہلی تو کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی۔ کب؟ جب یہ داخل ہوگی گھر میں، اور دوسری دو جو ہیں وہ ابھی واقع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہی ثم کا اثر ہے، ثم سکوت فی اللفظ کے لیے بھی آتا ہے، تراخی فی اللفظ کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، وَإِنْ أَخَّرَ شرط، اور اگر شرط مؤخر کی چوتھی صورت بنی، وقع ثنتان فی الحال، تو واقع ہو جائیں گی دو فی الحال، یعنی اس نے جب یوں کہا انت طالق ثم طالق ثم طالق، تو پہلی دو واقع ہو جائیں گی وقتی، اور تیسری جو ہے معلق ہو جائے گی دخول پر، ٹھیک ہے۔ وعندہما، صاحبین کے ہاں، یتعلق الکل بالدخول فی الفصلین، شرط مقدم کرو مؤخر کرو جو بھی کرو، دونوں صورتوں میں سب کی سب جا کے متعلق ہو رہی ہیں، انہیں ایک ہی گل پکڑی دی ہے، بس ترڑے کھڑ کے لاؤ تعلیق نہ رہا، ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور تعلیق جب واقع ہو جائے شرط، تو بس پھر پہلی سے واقع کر لو غیر مدخول بہا میں، باقی دو لغو کر دو، اور مدخول بہا ہے تو تینوں کی تینوں کیا کر دو؟ واقع کر دو دونوں میں۔ تو یہ یہاں پر ہم نے مکمل کیا۔ آگے فصل بل تدارک،